باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ويقول الإمام بخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. باب ہے قبلے کے جانب رخ کرنے کے بارے میں جہاں کہیں بھی رہو خواہ نماز کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو. اگر غیر قبلہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ آپ غلط رخ پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جدھر قبلہ ہے جو صحیح طور سے یقینی جو قبلہ ہے اس کے جانب رخ کر لیں گے فوراً اور قبلے کے جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلے کے جانب رخ کرو اور تکبیر کرو، یعنی کہ نماز کی شروعات کرنے سے پہلے قبلے کے جانب رخ کر لو. تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا ہے کہ ہم قبلے کے جانب کھڑے ہیں یا نہیں. براء بن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے جانب 16 مہینے یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھے. یہ بیت المقدس جہاں پہ آج یہودیوں کا قبضہ ہے، اسرائیل نام کا ملک ہے جنہوں نے فلسطینیوں پر، عربوں پر، مسلمانوں پر زمین کو تنگ کر دیا ہے اور ظلم کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے، وہی ہمارا قبلہ اول ہے جس کے جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھے. حضرت عمر کے دور میں یہ علاقہ بیت المقدس فتح ہوا تھا. اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا اور 90 سال تک عیسائیوں کا اس پر تسلط رہا. لیکن نور الدین زنگی رحمہ اللہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت ہی محنتوں کے بعد 90 سال کے بعد پھر عیسائیوں سے ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج پھر ہمارا قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور اب انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت اسے یروشلم کو بنانے کا اعلان بھی کر دیا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قبلہ اول کی بازیابی کے لیے کوشش کریں اور اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم تو یہ کریں کہ یہودی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں. ہم دھڑلے سے تھمس اپ، کوکا کولا، پیپسی پیتے ہیں اور اسی طریقے سے میگی ڈونالڈ کمپنی کے میگی اور دوسری قسم کے پیزا برگر استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے سامان استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے ان کے مصنوعات کا جو استعمال ہم کرتے ہیں یہودیوں کے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یقین جانیے کہ یہودی کمپنیوں کے جتنے بھی مصنوعات ہم استعمال کریں گے تو اس کے ذریعے وہ لوگ اسرائیل کو مضبوط کریں گے
اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اسی پیسے کے ذریعے، تو ہم کتنے بے حس ہیں کہ ان کمپنیوں کا سامان استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قتل عام میں تعاون کر رہے ہیں، اور قبلہ اول کو ان کے ہاتھوں میں اور مضبوط کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم از کم یہودی مصنوعات کا، تھمس اپ، کوکا کولا اور بھی جو دوسرے یہودیوں کے کولگیٹ اور دوسرے یہودیوں کی کمپنیاں ہیں ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، کم سے کم اتنا تو ایمان کا مظاہرہ کریں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ أَن يُوَجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے اتارا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق کہ ہم نے تمہارے جانب ہم دیکھ رہے تھے تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹنا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، آپ خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اور بیوقوف لوگوں نے کہا، وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ یہودی تھے، مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمْ، کہ ان کو ان کے قبلے سے کس چیز نے روک دیا تھا، الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس پر کہ وہ تھے، یعنی کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی ہمارے قبلے کے جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور آپ خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ فصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو یہ آیت اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو آپ کے ساتھ ایک آدمی نے نماز پڑھا، ثم خرج بعد ما صلی، پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلا، فمر علی قوم من الانصار، تو انصاریوں کی ایک قوم کے پاس سے گزرا، فی صلاۃ العصر، جو عصر کی نماز میں تھے، نحو بیت المقدس، اور ان کو معلوم نہیں تھا ابھی یہ حکم، تو لوگ بیت المقدس کے جانب ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، وہ یشہد، و گواہی دے رہے ہیں، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے جانب رخ کر کے نماز پڑھے ہیں۔ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ، تو پوری قوم پلٹ گئی، حَتَّى تَوَجَّهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، یہاں تک کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے جانب رخ کر لیے۔ یہ مسجد قبلتین ہے، جہاں پر عصر کی نماز دو قبلوں کے جانب پڑھی گئی۔ مدینہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے، تو اس مسجد کا نام مسجد قبلتین اس لیے پڑا کہ وہاں پر عصر کی نماز دو قبلوں کے جانب پڑھی گئی۔ پہلے سے وہ لوگ بیت المقدس کے جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے صحابی رسول نے یہ جا کر کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آپ نے خانہ کعبہ کے جانب رخ کیا ہے، تو لوگ نماز میں ہی ادھر پلٹ گئے، شمال سے جنوب میں پلٹ گئے، بیت المقدس سے اپوزٹ سمت خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے، اور وہ پلٹنا کوئی معمولی نہیں تھا۔ پیچھے جو عورتوں کی صفیں تھیں وہ پھر ادھر آ گئیں، اور سامنے جو مردوں کی صفیں تھیں وہ پوری پلٹیں، تو پلٹنے میں کافی مشقت ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار تھے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والے تھے صحابہ، تو نماز میں ہی فوراً پلٹ گئے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ چلو یہ نماز تو مکمل کر لیں گے، بعد میں دوسری نماز ہم بیت اللہ الحرام کے جانب پڑھیں گے، لیکن قربان جائیے صحابہ کے جذبہ اطاعت پر کہ فوراً نماز کی حالت میں ہی قبلے کو انہوں نے چینج کر دیا،
خانہ کعبہ کے جانب رخ کر دیا۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے، یعنی کہ اگر نماز میں بھی رہیں اور ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم قبلے کے جانب نہیں ہیں، صحیح قبلے کے جانب رخ کیے ہوئے نہیں ہیں، تو جیسے ہی ہم کو معلوم ہو صحیح قبلہ تو اس کے جانب رخ کر لینا ہے، جب ہی ہماری نماز ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے قبلِ اول کو بھی آزاد فرما دے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا العالمین جو مسلمان فلسطین میں مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی مدد فرما، اور ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ہلاک و برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔